ویلکم ٹو دا شو۔ آج کا پروگرام ایک خاص موضوع کے اوپر ہے اور میرا ارادہ یہ تھا کہ پروگرام سے پہلے میں سورہ الحمد اور کل شریف کی تلاوت کروں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ پروگرام والدہ ماجدہ جو کہ ایک انتہائی عظیم المرتبت خاتون تھیں، چنیوٹ سے ان کا تعلق ہے، تو ان کی 25 دسمبر کی سپہر کو اچانک اس جہان فانی سے رخصت اور دار فانی کو روانگی کے حوالے سے ہے۔ ہمیں کچھ عرصے سے وہ چونکہ زیادہ ان کی طبیعت ناساز تھی تو اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ تو اپنا خاص فضل و کرم فرما دے اور ان کو صحت اور زندگی کی دولت جو کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں لامحدود ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ان کے شامل حال رہا۔ لیکن بالآخر انسان نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے تو والدہ ماجدہ 91 سال سے زائد کی عمر میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئیں۔ جہاں تک ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کا تعلق ہے، ان کے والد ماجد قاضی غلام حسین رئیس اعظم چنیوٹ تھے، 3 ان کے بھائی تھے، قاضی غلام محمد، غلام جعفر قاسمی اور غلام سرور، اور 5 ان کی بہنیں تھیں۔ تو بحمداللہ یہ ایک بہت اچھا ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا، اور میرے والد ماجد جو ہیں وہ انڈین آرمی میں بھی خدمات سر انجام دے چکے تھے، ایجوکیشن کور میں۔ بعد میں وہ وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد سول سائڈ پہ آ گئے اور اسکول ایجوکیشن میں انہوں نے طویل عرصہ تدریسی خدمات سر انجام دیں۔ والدہ ماجدہ جو ہیں ان کے 4 صاحبزادگان ہیں، جن میں جناب آصف قاضی صاحب پہلے نمبر پر ہیں، دوسرے نمبر پہ قاضی اکرام بشیر، تیسرے نمبر پہ قاضی مقصود احمد اور چوتھے نمبر پہ قاضی ثاقب علی۔ 3 صاحبزادگان جو ہیں وہ اوائل عمر میں ہی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ 2 صاحبزادیاں، جن میں سے ایک صاحبزادی محترمہ فوزیہ ارم ہے اور دوسری صاحبزادی مسرت بشیر صاحبہ اس جہان فانی سے رخصت ہو چکی ہیں۔ اس وقت جو ہمارا خاندان اور قبیلہ ہے، اس میں میری والدہ ماجدہ بزرگ ترین خاتون تھیں اور ان کا بے پناہ احترام پایا جاتا تھا پورے خاندان میں، پورے قبیلے میں۔ یہ ایک بہت زیادہ ڈگنیفائڈ خاتون تھیں اور انہوں نے ہمیشہ اپنی سیلف رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کا خیال رکھا۔ نہ تو کبھی کسی سے انہوں نے کوئی مطالبہ کیا، نہ کسی قسم کے جو ان کے جائز حقوق تھے ان کے سلسلے میں انہوں نے کوئی قدم اٹھایا، اور نہ ہمیں اس بات کی اجازت دی کہ ماں جی کے سلسلے میں جو بہترین اقدامات ہونے چاہیے تھے تو ہم ان کی طرف کوئی توجہ دیتے۔ بہرحال یہ دنیا ہے، پاکستان میں اگر کوئی نظام ہوتا عدل و انصاف کا اور پاکستان میں جو جن لوگوں کو حقوق ملنے ہیں ان کو مل رہے ہوتے تو میری والدہ ماجدہ کو بھی بے پناہ ان کے جو حقوق ہیں وہ مل جاتے ان کی زندگی میں۔ بہرحال وہ ایک قناعت پسند، صابر و شاکر خاتون تھیں، ولی کامل بھی تھیں، مستجاب الدعوات بھی تھیں۔ تو مجھے اتنا گہرا صدمہ اور دکھ ان کے انتقال پر ملال سے پہنچا ہے۔ 1990 میں میرے والد ماجد گرامی اس جہان فانی سے رخصت ہوئے اور اس کے 33 سال کے بعد مجھے یہ صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا گو ہوں کہ وہ مجھے اس جانکہ صدمے سے نکلنے کی ہمت اور توفیق عطا کرے، اور اس سلسلے میں چنیوٹ میں بہت سی ایسی بھی شخصیات ہیں جنہوں نے کہ اہم کردار ادا کیا۔
کہ کسی طرح سے اس غم کو کم کیا جائے اور دل جوئی کی جائے جو لواحقین ہیں۔ تو میں بہرحال ان تمام شخصیات کا جنہوں نے میرے ساتھ اس مصیبت کی گھڑی میں ہمدردی بھی کی اور مجھے جو تسلی کے الفاظ سے بھی نوازا، یہ جو دوست ہیں یہ چنیوٹ میں بھی ہیں، پورے پاکستان میں بھی ہیں اور بیرون ملک بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی ہستی تھیں چنیوٹ میں جو ولی کامل بھی تھیں اور انتہائی بلند مرتبہ خاتون تھیں۔ ہم ان کے سلسلے میں چنیوٹ میں انشاءاللہ العزیز تعزیتی ریفرنس کا بھی اہتمام کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ان کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، جس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت بھی کی، ان کو اچھے اصولوں سے بھی آشنا کیا، اور جتنی وہ مشفق تھیں اپنی اولاد کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے جو جتنے بھی ریلیٹیو تھے ان کے ساتھ ان کا ایک بہترین تعلق تھا، اور وہ اس خاندان کی ایک بزرگ ترین خاتون تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی جو قبر ہے اس کو جنت کا باغ بنائے، اور آسماں جو ہے نا اس پہ گوہر افشانی کرے، آسماں تیری لحد پر۔ تو یہ ہے کہ جتنے بھی میرے ناظرین ہیں وہ اس دکھ اور غم کی گھڑی میں میرے ساتھ ہیں۔ یہ ایک ہفتہ سے جو میرا چینل جو ہے اس پہ کوئی ویڈیوز اپڈیٹ نہیں کی گئیں، تو اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ والدہ ماجدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان زندہ باد۔ نئے آنے والے قاضی اکرام بشیر آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کریں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔